اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹی اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر رکوع نمبر 2 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کیا۔ اب یہ برج کون سے ہیں؟ یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان برجوں کی تعداد کل 12 ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم سورہ یونس میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ وہاں پر ہم نے چاند کی منزلیں پڑھی تھیں، سورج کی منزلیں پڑھی تھیں، اور پھر ان سے بننے والے برجوں کے نام اور ڈیٹیل پڑھی تھی، اور یہ بھی کہ ان پر کس حد تک ایمان رکھنا چاہیے اور کس طرح ان کا علم حاصل کرنا مکروہ ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیل جو ہے وہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ مکروہ اس سینس میں کہ اگر علم فلکیات حاصل کیا جائے عوام الناس کو بہکانے کے لیے، خود صرف اور صرف قسمت پر یقین رکھنے کے لیے، اور اللہ کی ذات پر اس طرح سے توکل ہٹ جاتا ہے، اللہ کی شان سے توکل ہٹ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یقین اٹھتا جاتا ہے، انسان قسمت کے کھیل کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس لیے اس سنس میں یہ والا علم حاصل کرنے سے منع کیا گیا۔ جس نے اللہ کی قدرت جاننی ہو، اللہ رب العالمین کی شان دیکھنی ہو، کائنات کے نظارے کرنے ہوں، تو وہ اس کا علم حاصل کر سکتا ہے، علم فلکیات، جس کا ذکر قرآن کی ان آیات میں ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان برجوں کو بنایا دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا۔ یعنی اگر آپ نے بصارت رکھنی ہے اور اللہ کی قدرت دیکھنے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میری قدرت تو آؤ دیکھو کہ جس طرح میں نے زمین میں، اتنی بڑی کائنات میں جو زمین ہے، اس میں جس طرح سے مختلف قسم کی مخلوقات بسائیں، بالکل اسی طرح سے میں نے آسمان کو بھی ستاروں سے، سیاروں سے سجا دیا اور پھر ان میں بھی برج بنائے۔ یہ برج کل کتنے ہیں؟ ان کی تعداد 12 ہے اور 7 سیاروں کی یہ منزلیں ہیں، یعنی ہر سیارہ 2 سے یا 3 کے ساتھ ڈیوائیڈ ہے، یعنی ہر سیارے میں 2 منزلیں یا 3 منزلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سیاروں کے نام سب سے پہلے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ مریخ ہے اور زہرہ ہے، عطارد ہے اور چاند ہے، سورج ہے اور زحل ہے اور مشتری ہے۔ ٹھیک ہے، کل یہ 7 سیارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا تعلق جن منزلوں سے ہے، یعنی ہر سیارے کی 2 منزلیں ہیں۔ جس طرح سے مریخ ہے تو اس کی 2 منزلیں ہیں، اور ان جو ہے حمل ہے اور عقرب ہے، یہ 2 برج بھی ہیں اور یہ مریخ کی منزلیں بھی ہیں۔ اسی طرح ثور اور میزان جو ہیں وہ زہرہ کی منزلیں ہیں، اور اسی طرح مزید جتنے بھی یہ باقی کے جو برج ہیں یہ ان سیاروں کی منزلیں ہیں جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس آیت کو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، منزلیں بنائیں سیاروں کی، اور اسے دیکھنے والوں کے لیے راستہ کیا۔ انسان کو حکم دیا کہ وہ دیکھے اللہ کی قدرت کو، پھر یقین لائے اللہ کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو کیسا مکمل اور سحر انگیز بنایا ہے کہ انسان جب اس کے اندر اس کے علم کو حاصل کرنے کے لیے ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن اس علم کا احاطہ نہیں کر سکتا جو کہ اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 17 میں وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، البتہ جو چوری چھپے سننے جائے تو اس کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ اب یہاں پر کس چیز کا ذکر ہے؟ اس چیز کا ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تفسیر اس چینل پر اپلوڈ ہے اس میں نے ڈیٹیل سے کیا۔
ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے اس کی ڈیٹیل سن سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان دونوں لیکچرز کو سننا آپ کے لیے لازم و ملزم ہے۔ تو جہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر آتا ہے نا، تو رجیم کے اندر اس چیز کی کافی زیادہ ڈیٹیل ہے۔ الغرض یہ کہ یہاں پر میں شارٹ فارم میں بتا دیتی ہوں نیو لسنرز کے لیے، اور جو اولڈ ویڈیوز ہیں ان کے میں لنک چینل میں یہاں پر ڈسکرپشن پہ اپلوڈ کر دوں گی، ان کو سن لیجئے گا لازمی، تاکہ اس معاملے میں آپ کی کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ تو ایسا تھا کہ پہلے شیاطین جو ہیں وہ آزاد تھے، اور وہ آسمان کی طرف بھی بلند پرواز کر لیتے تھے، اور اہل آسمان کی جو ملائکہ ہیں ان کی گفتگو سن سکتے تھے۔ جب وہ سنتے تھے تو نیچے آ کے کاہنوں کو بتاتے تھے، اپنے دوستوں کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان کے دوست کہلاتے تھے، شیاطین کے دوست شیاطین کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اب وہ جو کاہن نجومی ہیں وہ اپنے سے ملا ملو کے بات کو بڑھا کے مزید آگے عوام الناس کو بتاتے۔ پھر جب ویسا ہو جاتا تو پھر عوام ان کاہنوں پہ بلیو کرنے لگتے کہ واقعی اس فلاں نے تو بالکل درست کہا تھا، ویسا ہی ہوا ہے۔ تو اس طرح سے وہ جادو اس دور میں اور اس طرح کی جو توہمات ہیں وہ عروج پہ جا چکی تھی، زور پکڑ چکی تھی۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کا داخلہ روایت کے مطابق تیسرے یا چوتھے آسمان تک محدود کر دیا، وہ اس سے بلند نہیں جا سکتے تھے۔ اور جب نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو یہ شیاطین کا داخلہ آسمان کی طرف مکمل طور پر بند ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ ہم نے شیاطین، ہر قسم کے شیاطین سے، شیطان کے شر سے، شیطان کے آنے سے آسمان کو محفوظ کر لیا۔ اور اب کوئی شیطان اگر آسمان کا قصد کرے تو ہم اسے وہ آگ کا شعلہ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آسمان کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے نا کہ جو چوری چھپے سننے جائے، ٹھیک ہے نا، تو مراد کیا ہے کہ شہاب ثاقب وہ روشن جلتا ہوا آگ کا گولا ہے جو شیطان کو مارا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر دیکھتے ہیں کہ آسمان میں ایک یلو کلر کی لائٹ چلتی جاتی ہے، ایک دم آنکھوں کے سامنے سے انویزیبل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں جی تارا ٹوٹا، یا ہم دعا مانگنے لگ پڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کون سا قدرت کا کرشمہ ہو گیا۔ وہ شہاب ثاقب ہوتا ہے جو شیطان کو پڑھتا ہے۔ یہ بیسیکلی آگ کا بنا ہوا ایک ٹول ہوتا ہے، ایک ہتھوڑا ہوتا ہے جس سے شیطان کی پٹائی ہوتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے تاکہ وہ آسمان کی طرف رخ نہ کرے، شیطان مار دیا جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ہی ذکر کیا، شہاب و مبین، ایک روشن شعلہ۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے۔ لنگر سے مراد یہاں پر پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہر چیز ایک معین اندازے سے اگائی۔ اب اس کے بارے میں بھی حدیث نبوی پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اب آپ نے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی سنا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی سطح پر پھیلایا تو یہ اپنے اوپر موجود چیزوں کے ساتھ ایک طرف سے ایسے جھک گئی جیسے کشتی جھکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مضبوط پہاڑوں کے ذریعے اس طرح ٹھہرا دیا جیسے کشتی کو لنگر ڈال کر ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یعنی زمین کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ پیدا فرمائے، اور رب العالمین فرماتا ہے میں نے ہر چیز کو ایک اندازے سے یہاں پر اگا دیا، لگا دیا۔ اس سے مراد رزق بھی ہے، اس سے مراد ہر انسان کا نصیب بھی ہے، اس سے مراد ہر جانور کا پیدا ہونا بھی ہے، اس سے مراد ہر سبزے کا اگنا بھی ہے، اس سے مراد زمین کا کہیں بنجر ہونا، کہیں پر سرسبز و شاداب ہونا، کہیں پر کوئی پھل دینا، کہیں پر ڈرائی فروٹس دینا، کہیں پر گرمیوں کے، کہیں پر سردیوں کے پھل یا پھول اگنا، یا گندم یا چاول یا اناج اگنا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی حکمت اور مشیت سے ہی طے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ایک مقرر اندازے سے ہر چیز ایکولی زمین پر لگا دی انسان کی ضرورت کے مطابق۔ تو کتنا بڑا ایک آنر فیل ہوتا ہے نا جب ہمارا کریٹر، ہمارا پیدا کرنے والا ہم سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنائے، میں نے یہ سب تیرے لیے بنائے۔
میں نے تیری آسانی کے لیے بنائے، میں نے تیری رہائش کے لیے بنائے، میں نے تیرے لیے نہ صرف ان کو بنایا بلکہ سجا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اشرف المخلوقات، میں نے تجھے خلیفہ بنایا اپنا۔ تو انسان کو جہاں چاہیے کہ ان آیات پر خود پر اللہ کا شکر ادا کرے، اپنی ذات کو دیکھتے ہوئے کہ رب العالمین نے اس کو کس بہتر مقام پر، کس اونچے لیول پر لا کر بٹھایا، وہاں اس پر یہ ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ وہ خود ہی کو بھی پہچانے اور وہ رب کی ذات کو بھی پہچان لے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے بنائے معایشہ، زندگی گزارنے کے سامان، اور وہ جاندار بنائے جنہیں تم رزق نہیں دیتے۔ کتنی زبردست بات ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے میں نے زندگی میں تمہارے ارد گرد جتنے بھی تمہارے فائدے میں آنے والے ساز و سامان ہیں تمہارے لیے پیدا کیے، زندگی گزارنے کے لیے تمہارے لیے سامان پیدا کیا۔ جاندار ہیں جتنے بھی، کچھ جانور ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، کچھ جانور ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، جن کی کھال سے تم اپنے کام میں آنے والی روزمرہ کی چیزیں بناتے ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، انہیں تم نہیں پال رہے، تم انہیں رزق دینے والے نہیں ہو، انہیں اللہ پال رہا ہے، انہیں اللہ رزق دے رہا ہے۔ اور کس کے لیے؟ تمہارے کام میں آنے کے لیے، تمہارے فائدے میں لانے کے لیے۔ میں نے ان چیزوں کو بھی بنایا اے انسان صرف تمہارے لیے۔ اور آج کا انسان اپنی پرسنالٹی، اپنا جو لیول ہے جو اللہ نے اس کو دیا تھا، اپنا ایک مقام اور مرتبہ کھوئے بیٹھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی۔ یہ علم نے ہی اشرف المخلوقات بنایا تھا، اور اگر یہ علم ہی نہیں ہے تو وہ انسان جو خود کو انسان کہتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر درجے پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے سے ہی اتارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاں خزانوں کی کمی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر رزق کی کمی ہے تو میں اس چیز پہ ناشکری نہیں کروں، میں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کروں، کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں اس کو اندازے سے اتار رہا ہوں۔ مجھے بہتر پتہ ہے کہ کس بندے کو کب، کیسے، کیوں اور کس طرح سے نوازنا ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، وہ اللہ سے اولاد مانگے، نا امید نہ ہو۔ رب فرما رہے میرے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے، میں نوازنے والا ہوں، میں دوں گا، میں بہتر اندازے سے، یعنی اندازے سے مراد اس کی حکمت ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ جو بہترین ہے بنی نوع انسان کے لیے رب وہی کرتا ہے۔ رب کی حکمتوں میں وہی طے ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہے۔ تو کیسی پیاری آیت ہے کہ خزانے سارے رب العالمین کے ہیں اور وہ بہتر وقت پر عطا کرتا ہے۔ اور میرا اس چیز پہ بلیو ہے، میرے پاس آج الحمدللہ وہ نعمتیں موجود ہیں کہ آج سے 4 یا 5 سال پہلے میں ان کے لیے ترستی تھی، اور میں شاید امیجن بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میری زندگی میں ان نعمتوں کا آ جانا، میری زندگی میں ان کو دیکھ سکوں گی ان نعمتوں کا۔ اور آج سے 5 سال پہلے میں اتنی میچور بھی نہیں تھی جتنی آج ہوں، اور تب اللہ سے طلب کرتی تھی، مانگتی تھی، یقین تھا، توکل تھا ملے گا۔ اور آج وہ چیزیں جب میرے سامنے ہیں، وہ نعمتیں جب میرے سامنے ہیں، تو میری ان آیات پر یقین اور توکل میرا پختہ ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ جب میں مانگ رہی تھی میرے لیے تب بہتر نہیں تھا، تب وہ بہتر وقت نہیں تھا، تب وہ مشیت میں، حکمت میں طے نہیں تھا۔ اللہ کے پاس موجود تھا، خزانے سارے اس کے، پیدا اسی نے کیے، مجھے بھی اس نے پیدا کیا۔ مجھے تب نہیں دیا، مجھے اب دیا، کیونکہ میرے لیے اب ہی یہ سب سے زیادہ بہتر تھا۔ لہٰذا کبھی بھی امید اور یقین نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ہوائیں بھیجیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، تو ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے تمہیں پینے کو دیا اور تم اس کے خزانچی نہیں ہو۔ اب دیکھیں پیچھے کیا کہا، یہاں پر دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے دیگر جاندار بنائے، تم انہیں رزق نہیں دیتے، میں دیتا ہوں، اور میں ان کو کیوں پال رہا ہوں؟ تمہارے لیے۔ پھر یہاں کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تمہارے پینے کے لیے، حالانکہ تم اس کے خزانچی نہیں ہو، مالک نہیں ہو اس پانی کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کہاں سے اتارا ہے؟ بلندیوں سے، آسمان سے، پینے کے لیے، اسی سے
دریا، نہریں، ندیاں، سمندر بھرتے ہیں، اور وہی ہماری غذا کا ایک طرح سے شمار ہوتا ہے پانی، اور پانی پر ہی زندگی ہے، بنے بھی پانی سے، ایک ناکارہ سے، ناپاک سے نطفے سے، اور زندہ بھی پانی پر ہے، اور ہماری زندگی کا موسٹ آف دا ارتھ کنٹینز واٹر، اور ہمارے جسم کا زیادہ تر حصہ پانی کی وجہ سے سلامت ہے، اور پانی پر ہی ہمارا جسم جو ہے وہ موسٹلی کنٹین کرتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ پانی سے ریلیٹ۔ اور رب فرما رہا ہے میں نے بادلوں کو حکم دیا، میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ پانی برساؤ میرے بندوں کے لیے، حالانکہ تم اس پانی کے مالک تو نہیں ہو، نہ تم اس کی جمع کرنے والے ہو۔ پھر فرمایا اسی طرح ہم زندہ کریں گے، ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، اور رب العالمین فرماتا ہے کہ اور ہم ہی وارث ہیں بلا شبہ، اور بے شک ہم تم سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم تم سے پیچھے رہ جانے والوں کو بھی، پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا، حکمت والا۔ اس سے مراد آگے اور پیچھے سے مراد امتیں ہیں، قومیں ہیں، لوگ ہیں، زمانے ہیں جو گزر چکے، جو آنے والے ہیں، جو پیدا ہو چکے، پیدا ہو کے فوت ہو چکے، جو ابھی پیدا ہونے ہیں، جو پیدا ہو چکے حیات ہیں، اور جو آنے والی نسلیں ہیں، زندگی ہیں۔ اس سے مراد تمام کے تمام اقوال لیے جاتے ہیں، لیکن ایک جو ہے نا شان نزول میری نظروں سے گزرا اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا، تو میں نے سوچا اس کو شیئر کیا جائے۔ سوچی گا کہ صحابہ کرام کی محبت کیا تھی دین سے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی صف اول کے فضائل بیان فرمائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم صف اول حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کا ازدحام ہونے لگا، یعنی آپس میں زیادہ سے زیادہ طلب ہونے لگی کہ میں صف اول میں جاؤں اور میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، اور جن حضرات کے مکان مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے مکان بیچ کر مسجد کے قریب مکان خریدنے پر آمادہ بھی ہو گئے تاکہ صف اول میں جگہ ملنے سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان تمام کو تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ اگلوں کو بھی جانتا ہے جو عذر کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، اور ان کو بھی جانتا ہے اور ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، تمام سے وہ خبردار ہے اور اس پر کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔ تو یہ اس دور کا جذبہ ایمانی تھا جو کہ آج کہیں دور ماند پڑ چکا ہے۔ اللہ ایسا جذبہ ایمانی ہمیں دوبارہ عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔